الدرس التاسع عشر فضل ليلة القدر واحکام و شروط الاعتکاف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں اعمال کی بڑی فضیلت حاصل ہے. خاص طور سے جو آخری عشرہ ہے اس عشرے میں عبادت کرنے سے ثواب کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے اور آخری جو عشرہ ہے اس عشرے کی بڑی فضیلت ہے. اس لیے اس عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے. ابھی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی جو لیلۃ القدر کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے. مناسب ہے کہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ فیہا والروح، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور جبریل بھی آتے ہیں. فیہا باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے فرشتے آتے ہیں. من کل امر، فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور یہ سلسلہ امن و سلامتی کا اور فرشتوں کے نزول کا یہ سلسلہ فجر کے طلوع تک جاری رہتا ہے. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا. قرآن جیسی معزز کتاب کو لیلۃ القدر میں اتارا جانا یہ اس کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو ہم نے اتارا. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا. تو لیلۃ القدر مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے. قرآن کریم کے بارے میں یہ کہنا کہ رمضان میں اسے اتارا گیا یا لیلۃ القدر میں اتارا گیا یا مبارک رات میں اتارا گیا، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اس لیے کہ لیلۃ القدر اور یہ مبارک رات جو ہے یہ رمضان ہی کے اندر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جٹ جایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں جتنی زیادہ محنت اور ریاضت اور کوشش کرتے تھے غیر ایام میں ایسا نہیں کرتے تھے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جو محنت اور جو ریاضت کرتے تھے، جو کوشش آپ کی ہوتی تھی وہ اس کے علاوہ میں نہیں ہوتی تھی. ایک اور روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسے بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، ذکر اور دعا کے اندر مشغول ہوتے. اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے تاکہ وہ بھی نماز، ذکر اور تضرع و عاجزی و انکساری میں شریک رہیں. آج مسلمان اس سے غافل ہیں. وہ خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن اپنے اہل و عیال کو اس سے غافل رہتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، اس آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. کمر کس لیا کرتے تھے. اس سے بعض علماء نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کنارہ کش ہو جاتے تھے
اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو تنہا کر لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ کہتی ہیں انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالی ثم اعتکف ازواجه من بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف آدمی کرتا ہے تو لوگوں سے کٹ جاتا ہے اور اس کا تعلق جو ہے صرف اللہ رب العزت سے ہوتا ہے، اس لیے اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اعتکاف کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرنا چاہے تو نہیں، اسی طریقے سے عورتیں اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی مسجد کے اندر کریں، بشرطے کہ اس مسجد کے اندر انتظام ہو، فتنہ اور فساد کا ڈر نہ ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کریں گی، اعتکاف میں بیٹھیں گی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ازواج مطہرات نے مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کیا۔ تو لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے، اسی طریقے سے اعتکاف کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ چند آیتیں اور چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھی گئیں جو لیلۃ القدر کی فضیلت کے اوپر اور اسی طریقے سے اعتکاف کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق عنایت فرمائے اور شب قدر میں ہمیں شب بیداری کی اور عبادت گزاری کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔